اسلام جب ربوے کے اندر یہ تحریک چل رہی تھی پورے زوروں پر، اور انہوں نے قادیانوں نے اعلان کر دیا تھا کہ جو ربوے کے اندر آ کر ختم نبوت کی بات کرے گا ہم اس کو گولی مار دیں گے، اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیں گے۔ تو اس وقت ربوے کے اندر جا کر اور اس مرزا غلام احمد قادیانی کے گھر کے سامنے کوٹھے کی چھت پر کھڑے ہو کر جو بیان کرنے والا ہے وہ صاحبزادہ سید فیض الحسن ہے۔ اور اعلان کیا تھا آؤ فیض الحسن کا سینہ حاضر ہے، جس نے گولی مارنی ہے فیض الحسن کے سینے پر مارے، میں علی کا بیٹا ہوں، ابو بکر کا مرید ہوں اور امام حسین کا بیٹا ہوں، میں یہاں ایک اور کربلا بسا کر رکھ دوں گا۔ میں وہ حضرت صاحبزادہ سید فیض الحسن کی ذات ہے۔ اور ایک جلسہ کر رہے تھے، آپ تقریر کر رہے تھے، ایک مرید اٹھا گلے میں ہار ڈالا پھولوں کا، ختم نبوت کی تحریک چل رہی ہے، تو آپ نے ہار کو توڑ کر نیچے پھینکا، بیٹا یہ ہار پہننے کا وقت نہیں، آؤ ختم نبوت کی تحریک کو چلائیں، میرے ساتھ چلو، اب بیڑیاں پہننے کا وقت ہے، اب سلاسل پہننے کا وقت ہے، اب ہار پہننے کا وقت نہیں، اور گھر کے اندر چھپ کر بیٹھنے کا وقت نہیں۔ اور آج تم ان کو بلا رہے ہو، ان کے نام کو نہیں لے رہے، اور نہیں لوگے تو بے بنیاد عمارتیں کبھی کھڑی نہیں ہوتی، بے جڑ درخت کبھی ثمر آور نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ اپنے موسروں کو بھول چکے ہیں، اپنے بنیادوں کو بھول چکے ہیں۔ ختم نبوت کی تحریک کی بنیاد صاحبزادہ سید فیض الحسن کی ذات ہے۔ کون ان کو صرف آپ خطیب سمجھتے ہیں کہ بڑے خطیب تھے، ابو الکلام تھے، نہ، روحانی مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ خود آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مکتوبات امام ربانی سبقاً حضرت خواجہ معصوم سے پڑھے ہیں۔ حضرت صاحبزادہ فیض الحسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ معصوم کون ہیں؟ یہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے